دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا نور القبلتین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم دیار عشق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد عبدالرحمان شرازی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ دیار عشق پروگرام جو ہے وہ آپ ہفتہ وار ہر شب جمعہ سماعت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی فیس بک کی اور یوٹیوب کی اسکرینز پر ہمارے اس سیٹ اپ کے تھرو۔ لیکن آج ہم لوگ ایک غیر حاضری کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں اس غیر حاضری کی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ کافی دوست احباب نے محبت فرمائی، جو ہمارے روز کے ویورز ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اتنی محبت فرماتے ہیں۔ یہ پروگرام میرے یوٹیوب آفیشیل چینل سید عبدالرحمان شرازی سے لائیو دیکھا جا سکتا ہے، میرے آفیشیل فیس بک پیج سید عبدالرحمان شرازی سے بھی لائیو دیکھا جا رہا ہے، اور میری فیس بک آئی ڈی سید عبدالرحمان شرازی سے بھی اس وقت لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ اپنے تمام ویورز جدھر سے بھی مجھے سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تمامی احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام جو ہم نے پوسٹر کے اندر واضح کیا، اس کے اندر ایک ہی عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج کے پروگرام کو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ آج انشاءاللہ شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی گفتگو ہوگی۔ قبلہ سیدنا رسول اللہ شاہ صاحب کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ لیکن آج ایک اور بہت خوبصورت اطلاعات اس لیے بھی ہے کہ آج یوم پاکستان، شب پاکستان بھی ہے، تو کل 14 اگست ہے، یوم آزادی کا دن ہے، تو انشاءاللہ ہم اسے بھی اسی پروگرام کی اینڈ پر سیلیبریٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک غلام میثم تمار کی شہادت کا دن ہے، اور اس حوالے سے بھی قبلہ سید رسول اللہ شاہ صاحب کاظمی آج گفتگو فرمائیں گے۔ تو میں آپ تمام جتنے بھی ویور ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ تمامی ویورز کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان اشعار کے ساتھ میں اپنی بزم کا آغاز کرتا ہوں، بلکہ میں چاہوں گا کہ پہلے اس بزم کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام رحمان سے کر لیا جائے۔ تو میں قبلہ رسول اللہ شاہ صاحب کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، مالک کا احسان، جی بالکل خیریت سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام کے اندر ہمیشہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو، آپ کی کاوشوں کو، اور دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ ساتھ جو آپ محبتیں ہم پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے اپنی بارگاہ کے شایع نشان۔ شاہ جی میں چاہوں گا گفتگو کے آغاز سے قبل ہم تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ میں چاہوں گا آیات بینات سے اس بزم کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان اللہ۔ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، احسن جزا، بارک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز کے اندر
تلاوت کلام رحمان سے آغاز کیا ہے بزم کا قبلہ صاحبزادہ سید نصرالمن اللہ شاہ صاحب کاظمی دامت قدسیہ نے. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. قبلہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس کی نسبت لیے میں آپ کی اجازت کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر چند مصرے آپ کے لکھے ہوئے آپ کی اجازت کے ساتھ پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ با وفاؤ با حیاؤ خوش نما عثمان ہے. سبحان اللہ. با وفاؤ با حیاؤ خوش نما عثمان ہیں، مصطفیٰ کے اور خدا کے دل ربا عثمان ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے اور خدا کے دل ربا عثمان ہیں. حضرت فاروق اور مولا علی کے درمیان، واہ. حضرت فاروق اور مولا علی کے درمیان اس شہادت کے نام سلسلہ عثمان ہیں. سبحان اللہ. اس شہادت کے میدان سلسلہ عثمان ہیں. جنگ و امن و صلح و بیت میں نبی کے دم بدم، واہ. جنگ و امن و صلح و بیت نبی میں دم، نبی کے دم، بیت میں نبی کے دم بدم، واہ. نظم و بزم ہر جہاں میں ہم نوا عثمان ہیں. سبحان اللہ. وہ نبی کی بیٹیاں زوجائے عثمان غنی، سبحان اللہ. وہ نبی کی بیٹیاں زوجائے عثمان غنی، اس طرح ہم زلف شاہ مرتضی عثمان ہیں. سبحان اس اللہ. طرح ہم زلف شاہ مرتضی عثمان ہیں. منکر عثمان کا پڑھنا جنازہ ہے حرام. واہ. یہ میں حاصل کلام سمجھتا ہوں اور قبلہ شاہ جی کے قلم کے اوپر میں اس وقت محو داد ہوں کہ منکر عثمان کا پڑھنا جنازہ حرام ہے. مصطفیٰ کی نظر میں کیا پارسا عثمان ہے. مصطفیٰ کی نظر میں کیا پارسا عثمان ہیں. اور بے رونما آج تک اس پہ ہے شاید اے حزین. شاہ جی میری اگر میرے اس کے اندر کوئی غلطی ہو تو ظاہری تھوڑی اصلاح فرمائیے گا. بے رونما آج تک اس پہ ہے شاید اے حزین، شاہد اے حزین. ہاں شاہد. اس خیائے دو جہاں کے پیشوا عثمان ہیں. سبحان اللہ. اس خیائے دو جہاں کے پیشوا عثمان ہیں. با وفاؤ با حیاؤ خوش نما عثمان ہیں. مصطفیٰ کے اور خدا کے دل ربا عثمان ہیں. ماشاءاللہ اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے بہت خوبصورت آواز کے حامل ثنا خان. اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. میرے مراد عمران ہرونی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عمران بھائی. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے عمران بھائی؟ شاید کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ہمارے ساتھ پرابلم آ رہی ہے. میں شاہ جی چاہوں گا کہ بلا تاخیر آپ بزم کا آغاز جو ہے. عمران بھائی آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ ہینڈ فری استعمال کر لیجئے گا. جی شاہ جی آپ گفتگو کا آغاز فرمائیں گے یا اس سے قبل اشعار کی صورت کے اندر کچھ حاضری پیش کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان اللہ. لی خمسۃ النطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. سبحان ما اللہ. بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم ملابد والباکر والجافر والکاظمہ. ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الاخرہ. سبحان اللہ. صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ ذو الاسخیاء مولا علی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، آہا ادھر فاروق اعظم پہ شجاعت ناز کرتی ہے، جیو ادھر عثمان مولا پہ سخاوت ناز کرتی ہے، کیا کہنے. علی المرتضیٰ پہ بھی شجاعت ناز کرتی ہے. سبحان اللہ. صدیق نہ ہوئے دین اندر وت دین دی اصل کی ہوئی.
صدیق نہ ہوئے دین اندر وت دین دی اصل کی ہوئی فاروق دا عدل جے کڈ چھوڑا وت خصلت عدل کی ہوئی آہا فاروق دا عدل جے کڈ چھوڑا وت خصلت عدل کی ہوئی عثمان تجھے کنڈ کر باواں وت شرم دی شکل کی ہوئی ہائے ہائے حیدر نو نفس جے نہ منا وت سائیں دی نسل کی ہوئی آہا کیا کہنے سبحان حیدر اللہ نو سبحان اللہ نفس جے نہ منا وت سائیں دی نسل کی ہوئی۔ اور جس طرح آپ نے اپنے آغاز میں فرمایا کہ آج کا دن سرکار سیدنا عثمان غنی کی شان پاک اور شہادت کے حوالے سے تو ہم پروگرام کر ہی رہے ہیں، بزم سجا کر بیٹھے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی کشتہ عشق مصطفیٰ و مرتضیٰ اصحاب مرتضیٰ کا ایک انوکھا نرالا چمکتا ہوا ستارہ، واہ وہ انسان جو روئے زمین میں خود اپنے تختہ دار کو پانی دے دے کر بڑا کرتا رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اے درخت جلدی بڑا ہو کہ اس پر مجھے عشق علی کی پھانسی ملنی ہے۔ وہ اللہ شخصیت اکبر حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی یوم وصال آج کے دن ہے، یوم شہادت، تو اس کے حوالے سے میں ایک شعر بہت پہلے لکھا شاہ جی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میثم سا اگر عشق ملے مجھ کو خدایا، میثم سا اگر عشق ملے مجھ کو خدایا، دنیا کو بتا دوں کہ علی کتنا علی ہے، دنیا کو بتا دوں کہ علی کتنا علی ہے۔ آہا واہ 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 سبحان اللہ میثم سبحان سے اللہ اگر عشق ملے مجھ کو خدایا، دنیا کو بتا دوں کہ علی کتنا علی کتنا ہے، علی آہا واہ اور لوگوں میری حیثیت و توفیق ہی کیا ہے، ہاں لوگوں میری حیثیت و توفیق ہی کیا ہے، یہ نعمت عظما بھی مجھے ماں سے ملی ہے، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ نعمت عظما بھی مجھے ماں سے ملی ہے۔ انشاءاللہ آخری جب ہمارا 12 بجے کے بعد جو وقت ہوگا اس میں انشاءاللہ ایک نیا اور عجیب خیال پاکستان کے حوالے سے اپنے ناظرین کے سامنے شعر کی صورت میں پیش کریں گے۔ تو قبلہ شاہ صاحب بہت ضروری ہے حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جاننا، سبحان اللہ جس طرح سرکار علی المرتضیٰ کی فضیلت و افضلیت شان و تکریم میں یہ بڑی واضح صورتحال ہے کہ آپ کے نکاح اقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی آئیں، بعین ہی ایسے ہی جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا مقام و مرتبہ، فضیلت و افضلیت و شان و تکریم کے لیے یہ جاننا بھی ضروری اور لازم و ملزوم ہے، واجب و اوجب اور فرض ہے کہ آپ کے نکاح میں میرے آقا کی 2 شہزادیاں آئیں، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم، یہ 2 شہزادیاں میرے آقا کی سرکار سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ اور میں یہاں پہ طبرانی شریف کی ایک روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت اسما بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کے وصال کے بعد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر شادی یہاں پہ ایک اگلی چیز نوٹ فرمائے کہ ابن عساکر سرکار علی المرتضیٰ کی سے روایت جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور آپ حضرت ابن عساکر تاریخ ابن عساکر میں لکھتے ہیں کہ سرکار علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 2 3 نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے افضلیت اور شان، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سرکار علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں۔ آج اس بات کا بڑا واضح طور پہ اعلان کیا جاتا ہے ممبروں سے بیٹھ کر کے بھئی
سرکار علی المرتضیٰ اور سرکار عثمان پاک کی آپس میں کوئی بہت بڑی قرابت داری نہیں تھی. اور بے وقوفوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بڑی قرابت داری ہو سکتی ہے کہ علی اور عثمان ہم زلف ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ سیدہ زہرا جو کسی کے گھر آتی جاتی نہیں تھی، وہ عثمان کے گھر جاتی تھی، کیونکہ ان کے گھر ان کی دو بہنیں موجود تھیں یکے بعد دیگرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک آیا کہ اتنا پیار تھا سیدہ زہرا پاک کو حضرت رقیہ کے ساتھ اور حضرت ام کلثوم کے ساتھ کہ جب حضرت رقیہ کا وصال با کمال ہوا تو سیدہ زہرا پاک اپنے سر پہ چادر مبارک اوڑھ کر حضرت سیدہ زینب کے نماز جنازہ کے ساتھ بھی گئیں. سبحان اللہ. اور کیا قرابت ہوگی؟ دیگر معاملات تو دور کی بات ہے، یہ سب سے بڑی قرابت ہے سرکار علی المرتضیٰ اور سرکار سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں. دیکھیے ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں شاہ جی قبلہ یک طرفہ ہو کے سوچتے ہیں، ہم دو رویا نہیں سوچتے. یہ بالکل درست ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار علی المرتضیٰ کو اپنا نائب اور جانشین بنا کر مدینہ میں چھوڑا. صحیح. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل بھی اس کی مخالفت نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ضعیف ذوف کی جو ہے وہ قدغن نہیں ہے. مگر یہاں پر عوام الناس یہ بھی یاد رکھے کہ یہ شان میرے آقا نے عثمان غنی کو بھی بخشی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ بخشی ہے. غزوہ ذات الرقا اور غطفان میں دو موقعوں کے اوپر جناب سرکار سیدنا عثمان پاک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا. صحیح. اور جانشین بنا کر گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس سے آگے چلیے، بدری صحابہ کی کس قدر شان ہے قرآن کریم میں. اچھا شاہ جی، میں آپ کی بات کرتا ہوں. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کا لاؤڈ اسپیکر ہونا کائنڈلی اسے میوٹ کر دیجیے گا یا آپ اسے ہینڈ فری لگا لیں. عمر بھائی السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر. ہلو عمران بھائی آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ آپ دونوں اب آپ مجھے سن سکتے ہیں تو کائنڈلی مجھے جواب میں دیجیے گا. عمران بھائی میرے خیال سے آپ کی ہینڈ فری نہیں ہے جس کی وجہ سے آواز لاؤڈ ہو رہی ہے. اس لیے شاہ جی میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آواز ڈبل ہو کے آ رہی تھی جس کی وجہ سے مجھے بات کو کاٹنا پڑا. کسی کی ایک آواز جو تھی وہ دوبارہ ریپیٹ جو تھی وہ آ رہی تھی. عمر بھائی آپ تک آواز آ رہی ہے؟ شاہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. شاہ جی آپ ذرا گفتگو کیجیے گا. قبلہ عمر بھائی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہلو ہلو آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ قبلہ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے، آپ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں عمر بھائی. جی قبلہ شاہ جی آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں ناظرین کے سامنے گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب آپ افراد کی بارگاہ میں شان جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس نظریے اور اس زاویے سے مت پڑھا کریں کہ فلاں ہمیں پسند ہے اور فلاں پسند نہیں. صحابہ کا معاملہ وہ ہے کہ جس میں آپ کی پسند اور ناپسند والا معاملہ نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے دوست ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے قرب و جوار میں بیٹھنے والے ہیں. تو جب آپ ان کی شان کا مطالعہ فرمائیں تو بسد غور مطالعہ فرمائیں اور عمیق مطالعہ فرمائیں. پھر آگے چلیے قبلہ. میں جو گزارش کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو غزوات کے موقع پر مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا. اب یہاں پہ ذرا آگے چلیے، سرکار عثمان غنی کی شان دیکھیے. غزوہ بدر کا جب موقع آیا تو اس وقت سرکار عثمان غنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے. اس وقت حضرت سیدہ رقیہ بہت زیادہ بیمار تھیں اور وہ آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رک گئے.
صحیح. میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس آ کر جو مال غنیمت تقسیم کیا تو حضرت عثمان غنی کو بھی اتنا ہی مال غنیمت تقسیم کیا جتنا بدری صحابہ میں تقسیم کیا. اللہ اکبر. اور حضور نے فرمایا عثمان آپ بدر میں گئے تو نہیں لیکن آپ بدری صحابہ میں شامل ہو. واہ 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 واہ، کیا کہنے. یہ پیار ہے میرے آقا کا. کس لیے اتنا انعام ملا؟ اس لیے کیونکہ میرے آقا کریم کی شہزادی کا خیال رکھنے کے لیے سرکار عثمان غنی جو ہے وہ مدینہ میں موجود تھے. یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی سے کوئی بہت ضروری کام اس لیے چھٹ رہا ہو کہ وہ اہل بیت کی خدمت میں شامل ہو، شمول ہو، مامور ہو اس میں، تو اس کو اس کا اجر اتنا ہی ملتا ہے کیونکہ وہ حضور کی اہل بیت کی خدمت میں شامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. پھر آگے دیکھیے سرکار عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب پاک ہے وہ ہے ذو النورین. ذو النورین. بہقی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن ابان جعفی کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مامون حسین جعفی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان کا نام ذو النورین کیوں ہے؟ صحیح. تو میں نے کہا حضور مجھے معلوم نہیں. اب یہاں پہ جملہ دیکھیے گا کیا شاندار ہے. آپ نے فرمایا اس لیے ذو النورین ہے کہ آدم علیہ نبینا سے لے کے آج تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں موجود ہوں. اللہ اکبر. اللہ یہ شان اور افضلیت صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی پاک کی ہے جو اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ جن کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں موجود ہوں. فرمایا آدم سے لے کے آج کے دن تک کوئی 2 نوروں والا نہیں ہے. اگر 2 نوروں والا کوئی ہے تو وہ ایک عثمان کی ذات ہے کیونکہ اس کے نکاح میں جو ہے وہ حضور کی 2 شہزادیاں آئی ہیں. پھر ان کے لیے یہی روایت ہے نا شاہ جی جو نور نہیں مانتے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. انشاءاللہ جب ہمارا قبلہ ربیع النور شریف کے پروگرام آئیں گے تو اس وقت ہم ایک مکمل موضوع صرف حضور کے نور پہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اپنی عوام الناس کو بتائیں گے کہ میرے آقا کے جسم اقدس میں مٹی مبارک تھی کتنی اور کیوں تھی، اور باقی جو نور تھا وہ کب سے تھا اور کب تک ہے اور کب تک رہے گا، اس کی چاشنی اور روشنی کیا ہے، وہ انشاءاللہ پھر صحیح. جس کو کل کا جز مل جائے وہ نوروں والا ہے تو خود کل کی عالم کیا ہوگا. پھر دیکھیے خزیمت الفضائل الصحابہ میں اور ابن عساکر میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سرکار علی المرتضیٰ نے فرمایا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عثمان کے نکاح میں میرے آقا کی 2 صاحبزادیاں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آگے دیکھیے ابن عساکر میں عبداللہ بن حزم سے روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار عثمان غنی ذو النورین اس قدر زیادہ خوبصورت تھے کہ حضرت عبداللہ بن حزم فرماتے ہیں کہ میں نے مرد تو مرد عورتوں میں بھی عثمان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اتنے خوبصورت تھے. اور پھر اور اگلی شاجی ذرا خوبصورت ترین دیکھیے میرے آقا کا، دیکھیے کہ اپنے صحابہ کی خود شان کیسے بیان فرماتے تھے. ابن عساکر ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گوشت پکا تو حضور نے فرمایا کہ اسامہ یہ گوشت کا پیالہ لے جاؤ اور عثمان کے گھر چلے جاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت عثمان کے گھر گیا تو باہر صحن کے اندر حضرت سیدہ رقیہ پاک اور حضرت عثمان غنی ایک ہی جگہ پر دونوں مل کر بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا تو میں نے آ کے حضور سے بات کی تو حضور نے فرمایا کہ اسامہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے گھر کے اندر جا کے دیکھا ہے، تم گھر کے اندر داخل ہوئے تھے؟ تو میں نے کہا حضور بالکل میں گھر کے اندر گیا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آج سے پہلے تم نے عثمان اور رقیہ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ترین جوڑی دیکھی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یہ دیکھیے میرے آقا خود صحابہ کی تعریف سننا چاہتے ہیں. آج نہ جانے کیسے لوگ آگے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں تان زان اور لان تان کرتے ہیں. میرے آقا تو مواقع تلاش فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ میں صحابہ کی شان لوگوں سے سنوں اور کہہ کر سنوں. حضور نے فرمایا بتا کیا تو نے عثمان اور رقیہ سے بڑھ کر بھی کسی کی خوبصورت جوڑی دیکھی ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور نہیں، میں نے ان سے زیادہ حسین جوڑی آج تک کسی اور کی نہیں دیکھی. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عثمان کی شکل و شباہت
فرمایا عثمان کی جو شکل شبات ہے، جو ان کی خد و خال ہے، فرمایا وہ حضرت ابراہیم سے بھی بہت ملتے ہیں اور محمد مصطفیٰ سے بھی بہت ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شخصیت پھر حسین کیوں نہ ہو کہ جس کے خد و خال میرے آقا کریم سے ملتے ہوں. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے حضرت ابو یعلا روایت فرماتے ہیں کہ یہ فضائل ہیں سرکار عثمان غنی پاک کے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ حضرت لوط کے بعد، حضرت لوط علی نبینا کے بعد حضرت عثمان پاک وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرمائی، وگرنہ جس نے بھی ہجرت کی اس نے اکیلے ہجرت کی، کسی مرد نے، کسی عورت نے، کسی باپ نے، کسی بیوی نے، کسی ماں نے. حضرت عثمان پاک کی ذات اقدس وہ واحد ذات اقدس ہے جس نے حضرت لوط کے بعد پہلی مرتبہ بما اہل و عیال جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہجرت فرمائی. اور پھر دیکھیے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک سے نکاح کرتے ہوئے سرکار علی کے فضائل سیدہ زہرا پاک کو سنائے تھے نا کہ اے میری بیٹی میں تیرا نکاح فلاں شخص سے کر رہا ہوں جس میں یہ فضیلتیں موجود ہیں. جب سرکار عثمان پاک سے سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرمایا اس وقت بھی حضور نے سرکار سیدہ عثمان غنی کے فضائل سیدہ ام کلثوم کے سامنے بیان فرمائے اور فرمایا کہ اے میری بیٹی تو خوش نہیں ہے کہ میں تیرا نکاح اس سے کر رہا ہوں جس کی شکل و شباہت تیرے ابا جان اور تیرے دادا ابراہیم سے بہت زیادہ ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے آج قبلہ شاہ جی یہاں پہ جنت کا ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں یہ نیک عمل اس لیے کر رہا ہوں مجھے جنت مل جائے، میں یہ اچھائی اس لیے کر رہا ہوں مجھے جنت مل جائے. اب دیکھیے ذرا جنت کس کو ملے گی؟ جنت اس کو ملے گی جس کے دل میں عثمان کا پیار موجود ہوگا، جس کو عثمان کے سامنے دستے طلب دراز کرنے آتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا عثمان نے مصطفیٰ سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت جس کی ملکیت میں آتی ہے زمانہ اس کو عثمان کہتا ہے. واہ سبحان اللہ. امام بخاری اور مسلم نے یہ روایت موجود ہے بخاری شریف کے اندر کہ محاصرہ ہوا جب سرکار عثمان غنی پاک کا آپ کی شہادت کے ایام میں، اس وقت سرکار عثمان غنی نے خود فرمایا اے صحابہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے جب لشکر اسرا کی تیاری ہو رہی تھی؟ کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے جب بحر روما کی خریداری کا معاملہ تھا؟ تمام جو باہر کھڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا بالکل ہم موجود تھے. تو حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کیا ان دونوں مواقع پہ حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی ہے؟ تمام صحابہ نے ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ ہے وہ مرحلہ. پھر دیکھیے شاہ جی ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن خباب کی روایت ہے، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر اسرا کی تیاری میں مصروف تھے اس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے وہ بندہ جو لشکر اسرا کی تیاری میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا. تو سرکار سیدنا عثمان غنی پاک نے 100 اونٹ ماں پالان اور سامان یعنی کہ سامان اور پالان کے ہمراہ اعلان کیا کہ میں راہ خدا میں دوں گا. حضور نے جب دوبارہ اعلان فرمایا کہ اور کون ہے جو اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرے گا، دوبارہ سرکار عثمان پاک کھڑے ہوئے فرمایا حضور میں اب 200 اونٹ بما پلان اور سامان پیش کرتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. پھر حضور نے جب تیسری مرتبہ فرمایا اب کون ہے جو اس کے معاملے میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا؟ سرکار عثمان پاک پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا حضور میں 300 اونٹ بما سامان اور پلان پیش کرتا ہوں. میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان تیری نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اب اگر تو کوئی بھی نفل ادا نہ کرے تو تیرے پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے تیرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں درج کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. پھر اسی ترمذی شریف میں عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ جب لشکر اسرا کی تیاری کا مرحلہ آیا تو سرکار عثمان پاک نے 1000 دینار بھی پیش کیے. میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ میرے آقا وہ دینار ہاتھوں پہ اٹھاتے، اس طرح ایک ہاتھ میں اٹھاتے پھر دوسرے ہاتھ میں پھینکتے، پھر دوسرے ہاتھ میں، پھر دوسرے ہاتھ میں، اور میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد
فرماتے ہیں کہ اے عثمان اگر اس کے بعد تو ایک بھی نفل ادا نہ کرے تو اللہ رب العزت نے تیرا نامہ اعمال لکھ کے بھر دیا، تجھے اور کسی نفل عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مقام سرکار عثمان غنی ذو النورین پاک کا۔ اور پھر قبلہ شاہ جی میں ایک عجیب ترین آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں کہ کیا مقام ہے سرکار سیدنا عثمان غنی پاک کا۔ جب بیعت رضوان کا وقت آیا، صلح حدیبیہ جب ہوئی، اس کے بعد بیعت رضوان کا جب وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان پاک کو ایلچی بنا کر کفار مکہ کی طرف روانہ کی۔ وہاں جب پہنچے تو خبر پھیلی کہ جناب سیدنا عثمان پاک کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بیعت رضوان لی گئی کہ ہم سارے کے سارے حضرت عثمان پاک کے خون کا بدلہ لیں گے۔ صحیح۔ اب یہاں پہ روایت دیکھیے گا، انسان کے شاہ جی لوں جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا مقام ہے سرکار عثمان پاک کا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ بیعت رضوان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ایسے رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں محمد خود اس عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں کہ جب تک قصاص نہیں لوں گا تب تک جو ہے وہ عثمان کے خون کے بدلے سے۔ واہ واہ واہ، حضور اپنے ہاتھ کو سرکار عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں اور پھر اس پر بیعت کر کے اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں عثمان کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ اور پھر جو اگلی روایت ہے، آج یہاں پر لوگ فلاں کی بیعت دکھائے، فلاں کی بیعت دکھائے، فلاں کو علی نے مانا یا فلاں کو علی نے مانا۔ آؤ تو میں بتاؤں سب سے پہلے بیعت رضوان میں عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کس نے کی؟ میرے آقا نے اعلان فرمایا لوگوں یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آئے گا وہ عثمان کے ہاتھ پہ بھی بیعت کرے گا، مصطفیٰ کے بھی ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ وہاں پہ جتنے صحابہ موجود تھے جب انہوں نے بیعت رضوان میں بیعت کی تو اس وقت تمام کے تمام وہ صحابہ جو موجود تھے، وہ جو دو ہاتھ حضور کے تھے، حضور نے ایک ہاتھ سرکار عثمان کے مشابہ کر رکھا ہوا تھا۔ گویا لوگ حضور کے دونوں ہاتھوں پہ اس طرح بیعت ہو رہے تھے کہ ہما وقت مصطفیٰ کے بھی ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی اور عثمان کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہو رہی تھی۔ واہ واہ۔ اور پھر آگے دیکھیے قبلہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ اقدس میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ پاک سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے حجرہ اقدس میں حضرت ابو بکر پاک تشریف لائے تو حضور کی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک تھوڑی ہٹی ہوئی تھی تو حضور نے اس کو درست نہیں کیا۔ پھر جناب عمر فاروق تشریف لے آئے، حضور نے اس پھر بھی درست نہیں کیا۔ یکا یک دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کون؟ تو کہا عثمان۔ حضور فوراً اٹھ کے بیٹھے اور حضور نے اپنی پنڈلی مبارک پہ چادر مبارک کو درست کر دیا۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب آپ نے یہ چادر مبارک جو ہے وہ کیوں ٹھیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس کی اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ لوگوں جس سے مصطفیٰ حیا کریں ہم پہ فرض اور واجب اور حق ہے کہ ہم بھی اس عثمان کا حیا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا آپ دیکھیے کہ حضور نے فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک روایت سناؤں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سرکار عثمان پاک کی حیا کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ غسل خانے میں غسل لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اتنی شرم محسوس کرتے ہیں کہ اپنے بدن کو اس قدر جکڑ لیتے ہیں اپنے اندر کہ آپ کی کمر مبارک بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ ہے حیاء عثمان کا پیکر۔ اور پھر شاہ جی میں یہاں پہ تمام مریدین، پہلے میں خود پھر آپ اور باقی سارے بعد میں ان کے سامنے سرکار عثمان پاک کے 10 وصف رکھنے لگا اور اس میں ایک میں وصف مریدین کے لیے کہنا لگا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے گا قبلہ ہم مریدی کی کس سطح پہ کھڑے ہیں اور مریدی کا مقام کیا ہے۔ سرکار عثمان پاک نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھ میں 10 خصلتیں ایسی ہیں جو اور کسی میں نہیں ہیں۔
فرمایا اسلام میں چوتھا مسلمان ہوں. فرمایا مجھ سے حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا. فرمایا پھر جب پہلی کا وصال ہو گیا تو پھر دوسری کا نکاح فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی پوری زندگی میں گایا نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ بدی کرنا تو دور کی بات، فرمایا عثمان کے دل میں کبھی بدی کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی. واہ. اور آپ نے فرمایا کہ ہر جمعے والے دن میں ایک جو کیا کہ غلام کو آزاد کیا کرتا تھا، اور اگر مسلمان کو آزاد کرواتا تھا غلام مسلمان کو، اور فرماتے تھے اگر غلام ایسا کوئی نہیں میرے سامنے آتا تھا تو پھر میں اس کا فدیہ ادا کرتا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. فرمایا میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا. فرمایا میں نے کبھی بھی چوری نہیں کی. اور فرمایا میں وہ واحد تھا جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہی قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. یہ تو ہوگی شاہ جی 9 خصلتیں. اب جو میں 10ویں بیان کرنے لگا ہوں وہ ذرا دیکھیے گا. بسم اللہ. آپ نے فرمایا کہ یہ دایاں ہاتھ جس سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی، آپ نے فرمایا وہ دایاں ہاتھ جس سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی، اس ہاتھ کا میں نے اتنا اکرام کیا کہ میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو اس ہاتھ سے چھوا تک نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں قبلہ بیعت بک جانا. ہائے 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 ہائے. ہیں جی کہاں وہ حضرت صابر کلیری پاک کہ آپ کی خواب میں حضرت بابا فرید بھی آئے، حضرت بختیار الدین کاکی بھی آئے، اور حضرت بابا صاحب نے کہا کہ صابر یہ میرے پیر ہیں، ان کے اٹھ کے قدم چومو. حضرت صابر نے اپنے پیر کے قدم چومے. بابا صاحب نے پھر کہا کہ صابر میں کہتا ہوں میرے پیر کے قدم چومو. آپ نے پھر اپنے پیر بابا فرید کے قدم چومے. تیسری مرتبہ پھر کہا صابر میرے پیر کے قدم چومو. آپ نے پھر اپنے پیر کے قدم چومے. پھر حضرت بختیار الدین کاکی نے فرمایا کہ صابر تیرا ایک امتحان تو پورا ہوا. پھر آپ نے فرمایا لا ہاتھ میں تجھے بیعت کروں. تو حضرت صابر نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا. تو آپ نے فرمایا صابر تجھے معلوم نہیں کہ بیعت دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں؟ کہا حضور دایاں ہاتھ تو فرید کو دے چکا ہوں، ایک بایاں بچا ہے اس سے بیعت کرنی ہے تو بیعت کرنی. ہائے 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 واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ مزاج ہے فاروقیوں کے غلاموں کا. ہائے 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 ہائے. یہ فرید الدین فاروقی کے غلام کا مزاج ہے تو عثمان غنی پاک کا مزاج کیا ہوگا؟ کیا کہنے. اور پھر دیکھیے قبلہ آگے چلیے. ہم اپنے موضوع کی طرف جو ہمارا آج کا موضوع ہے، آپ نے بہت مشکل ترین موضوع رکھا جس پہ میں بالکل بھی ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، صرف میں عوام الناس کے سامنے ایک اشارے سے بات کرتا چلا جاؤں گا. جی صحیح ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی خبر دی تو اس وقت آپ نے یہ خبر بھی دی کہ عثمان بھی مظلوم ہے، یہ بھی شہید کیا جائے گا. اللہ. اور پھر آگے چلیے. حضرت عثمان پاک کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، میں ترمذی شریف کا ایک حوالہ عوام الناس کے سامنے پیش کرتا چلوں. سیدہ عائشہ پاک سے روایت، آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا عثمان تمہیں اللہ کی طرف سے ایک قمیض عطا کی جائے گی، اور جب منافق لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے تو تم اس کو اتار کر مت پھینکنا حتیٰ کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے چلے آنا. سبحان اللہ. محدثین نے اس پہ جرا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، قمیض سے مراد خلافت تھی. صحیح. کہ عثمان جب تجھے خلافت ملے گی تو کچھ لوگ تجھے خلافت چھوڑنے کا کہیں گے، مگر تم خلافت چھوڑنا مت اور تم اسی حال میں مجھ تک پہنچ جانا. سرکار عثمان پاک کی شہادت کے وقت کا واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ سرکار عثمان پاک کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیشے کی بوتل لے کر کھڑے ہیں.
اور ساتھ شیخین کریمین بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے کہا حضور آپ اس طرح، حضور نے فرمایا عثمان ہم نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تم بھی 40 دن سے روزوں میں ہو، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ کہا میں یہ بوتل اس لیے کھڑا ہوں کہ اس میں عثمان کا خون جمع کروں۔ یہ حضرت تاریخ عثمان اسلام غنی کے میں- وصال کے وقت کی بات آپ کر رہے ہیں جی؟ جی یہ حضرت عثمان غنی کے وصال کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت شیخین دونوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جو تھے وہ پاس تھے؟ نہیں ان کا وصال ہو چکا تھا، خواب میں تشریف لے کے آئے تھے۔ ہاں 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 میں وہی اس لیے بالکل صحیح، حضور ٹھیک نے ہے۔ فرمایا کہ عثمان میں اور یہ تیرے دو دوست ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، جب تو ہمارے پاس آئے گا تو مل کر افطار کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، واہ سرکار عثمان پاک کی شہادت وہ شہادت کا واقعہ ہے کہ جس میں آپ کو 40 دن تک محاصرے میں رکھا گیا، اللہ 40 دن تک آپ کے کمرہ اقدس میں نہ پانی گیا اور نہ ہی کھانا گیا۔ اب میں یہاں پر ایک اور حدیث پیش کروں ناظرین کے سامنے، لوگ سن کر معزوز ہوں کہ کیا پیار ہے علی اور عثمان کا۔ جب محاصرہ ہوا تو سرکار سیدنا عثمان پاک نے چھت سے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے درمیان علی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں حضور۔ کیا فرمایا کیا تمہارے درمیان زبیر موجود ہے یا طلحہ موجود ہے؟ کہا نہیں حضور۔ آپ واپس تشریف لے گئے۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت عثمان غنی پاک دوبارہ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کوئی بندہ جائے اور علی کو خبر دے کہ وہ عثمان تک پانی پہنچا دے۔ سرکار علی المرتضیٰ نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو آپ نے، شاہ جی آپ نے واقعہ سنا ہے نا سارا؟ میں سر سن نہیں پایا آپ کی بات۔ جی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار عثمان پاک نے چھت کے اوپر سے آواز دی کہ لوگوں بتاؤ کیا تم میں علی موجود ہے جو محاصرہ کر کے کھڑے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں حضور۔ جی میں شروع سے قبلہ کہ جب سرکار عثمان پاک کو محاصرہ کیا گیا تو آپ چھت پہ تشریف لائے اور کہا کہ اے صحابہ کیا تم میں علی موجود ہے؟ فرمایا نہیں حضور علی موجود نہیں ہے۔ کہا کیا تم میں طلحہ اور زبیر موجود ہے؟ کہا حضور وہ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ واپس تشریف لے گئے۔ دیکھیے کتنا مان تھا عثمان کو علی پہ کہ علی ہوتے تو عثمان کی مدد کرتے، اور پھر مدد کی وہ ہم آگے چل کے عرض کرتے ہیں۔ سرکار عثمان پاک دوبارہ چھت پہ تشریف لائے اور کہا کہ لوگوں علی کو خبر دو جا کر کہ عثمان پیاسا ہے، اس تک پانی پہنچایا جائے۔ سرکار علی تک جب یہ خبر پہنچی آپ تڑپ اٹھے۔ حضور نے 3 مشکیزیں سرکار عثمان پاک کے گھر کی طرف روانہ کیے، اور شاہ جی میں دکھ سے کہتا ہوں ایک جملہ صرف، یہ پانی پہنچانے کا مرحلہ وہ تھا کہ صرف پانی پہنچانے میں صحابہ کے سامنے اموی آئے، اور صرف 3 مشکیزیں پانی پہنچاتے پہنچاتے کئی لوگ اس کے دوران زخمی ہوئے۔ میں اس کے پچھلے پہر میں نہیں جا رہا کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کیا، مگر یاد رکھیے گا میں کل بھی شاید شاہ جی سے یا پرسوں شاہ جی سے ایک بات کر رہا تھا، ہم دونوں اکٹھے تھے، میں نے کہا تھا شاہ جی جس کا اتنا سے بھی تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے نا اس کو سکھ نصیب نہیں ہوا، اور پھر عثمان پاک کا تو اتنا گہرا تعلق ہے اہل بیت سے کہ آپ کے گھر میں تو مصطفیٰ کریم کی 2 شہزادیاں ہیں۔ اللہ کیسے نہ ملتی شہادت عثمان پاک کو۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا شاید کہ حضرت واصف صاحب سے کسی نے پوچھا حضور محبت میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو واصف صاحب نے کہا مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ کوئی کمینہ انسان محبت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ عثمان نے 40 دن محاصرے میں رہ کے عشق رسول کا وہ معیار قائم کیا کہ جو ایسا نہیں کر سکتا وہ عشق رسول کا دعویٰ مت کرے، وہ عشق اہل بیت کا دعویٰ مت کرے۔ حسین نے کربلا میں اپنے آنکھوں کے سامنے 18 لختے جگر ذبح کر کے بتایا
کہ جو اتنا ایمان نہیں رکھتا کہ وہ اپنے سانکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر جو اپنے پسر ہے اپنی اولاد ہے وہ ذبح نہ کروا سکے، وہ مصطفیٰ کے دین سے محبت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر دیکھیے سرکار علی پاک نے جب بھجوایا، آپ کو حالات کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ سرکار علی المرتضیٰ نے سرکار امام حسن مجتبی اور سرکار امام حسین پاک کو سرکار عثمان کے دروازوں پہ محافظ کھڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کو پھر غور سے سنیے کہ سرکار عثمان پاک کے گھر پہ کے دروازے پہ سرکار علی نے اپنے 2 شہزادوں، وہ شہزادوں جن کو صفین کے مقابلے میں سامنے نہیں لایا، یہ کہہ کر کہ تم علی کے بیٹے نہیں، تم مصطفیٰ کے بیٹے ہو، میرا بیٹا تو عباس اور محمد بن انفیہ ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ وہ شہزادے جن کے بارے میں سیدہ زہرا نے وصیت فرمائی کہ اے علی میرے بعد کبھی حسنین کو رونے مت دینا۔ ان شہزادوں کو ننگی تلواریں، آپ نے فرمایا تلواریں نیام میں مت ہو، تلواریں ننگی ہوں، اور فرمایا بیٹو جو تیر آئے اپنے سینے پہ سہنا مگر عثمان تک نہ پہنچنے دینا۔ آج یہ سرکار عثمان کے خلاف بولنے والے اگر تاریخ کا مطالعہ فرمائے تو انہیں پتہ لگے کہ سرکار سیدنا امام حسن مجتبی کا سر مبارک زخمی ہوا تیر لگنے سے، جب آپ سرکار عثمان کے دروازے پہ محافظ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت محمد بن طلحہ، حضرت طلحہ کے صاحبزادے کا سینہ مبارک زخمی ہوا تیروں سے، جب آپ سرکار عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور پھر کون اندر گیا، کس نے قتل کیا، کس نے شہید کیا، کون کون محاصروں میں شامل تھے، میں سارے نام ختم کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سرکار عثمان پاک کو جب شہید کیا گیا، اور شاہ جی کس قدر بے دردی سے شہید کیا گیا کہ سرکار عثمان پاک کو ذبح کیا گیا، سرکار کو ذبح کیا گیا۔ اور پھر جب یہ خبر سرکار علی تک پہنچی تو شاہ جی یہاں پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر سننے والا جملہ ہے، آپ واپس آئے تو وہ شہزادے جن کو کبھی آپ نے کچھ نہ کہا، امام حسن مجتبی کے چہرہ اقدس پہ تھپڑ مارا اور امام حسین پاک کے پیٹ کے اندر مکہ مارا اور فرمایا تمہارے ہوتے ہوئے عثمان شہید کیسے ہو گئے۔ آج ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں عثمان کی علی سے کوئی موافقت نہیں تھی، عثمان کا علی سے کوئی اچھا برتاؤ نہیں تھا۔ ارے چھوڑو، علی کا تو عثمان سے اچھا برتاؤ تھا نا۔ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس پہ سرکار عثمان پاک نے سرکار علی کو آواز دی ہو اور سرکار علی المرتضیٰ موجود نہ ہو؟ کوئی تاریخ میں سے اور موقع ڈھونڈ کر دکھائیے کہ جب سرکار علی المرتضیٰ نے حسنین کریمین کو اف تک بھی کہا ہو، تو کر کے بھی بلایا ہو۔ نہیں، کبھی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا۔ وہ حسن جو علی کے ساتھ مکالمہ کریں، ابا جان کیا آپ کے نانا حسن کے نانا جیسے ہیں؟ کیا آپ کی ماں حسن کی ماں جیسی ہے؟ کیا آپ کے بابا حسن کے بابا جیسے ہیں؟ کیا آپ کا بھائی حسین کے بھائی جیسا ہے؟ اور جس کو علی المرتضیٰ کہیں اچھا حسن مجھے بھی پتا، کیا تیرا بیٹا علی کے بیٹے حسن جیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ جن کی یہ شانیں ہوں ان کو سرکار علی المرتضیٰ شہادت عثمان غنی پاک پہ کس قدر رنجیدہ، اور حضرت محمد بن طلحہ حضرت ابن زبیر کو آپ نے ڈانٹا، آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تمہارے ہوتے بھی ایسا ہو گیا۔ خیر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار عثمان پاک کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے 2 روایات ہیں، ایک 18 ذی الحج کو، ایک 24 ذی الحج کو، یعنی کہ جو گزری ہوئی اتوار ہے وہ ایک اس پہ، اور ایک یہ جو 24 ذی الحج آنے والی ہے ایک اس پہ، اور بعض نے اس کو 12 13 14 16 پر بھی روایت کیا۔ یہ 2 روایات زیادہ ہیں۔ اس کے بعد 12 سال تک حضرت عثمان پاک نے خلافت کی۔ آپ کے پہلے 6 سال تو اس قدر زیادہ شاندار تھے کہ لوگ حضرت عمر فاروق سے بھی زیادہ آپ کو پسند کرتے تھے، کیونکہ آپ کی جو ذات اقدس تھی وہ بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، بہت ٹھنڈی طبیعت کے مالک تھے، رقیق القلب تھے آپ۔ حضرت عمر فاروق ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے تھے،
آپ کا نماز جنازہ حضرت زبیر نے پڑھایا اور انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا. میں آخر میں صرف اتنا پھر سے کہنا چاہوں گا کہ ہم اس علی کی سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنی محبت میں فنا ہے کہ جس کے نکاح میں میرے آقا کی ایک شہزادی آئی ہے. تو ہمیں اس عثمان کی محبت میں بھی اس قدر فنا ہونا چاہیے کہ جن کے نکاح میں میرے آقا کی 2 شہزادیاں تشریف لائی ہیں. بس اتنا ہی ذہن میں رکھیے کہ علی اور عثمان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ ایک کے گھر میں مصطفیٰ کی 1 بیٹی ہے، ایک کے گھر میں مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ہیں. ہاں بے شک محدثین نے فرمایا کہ حضور کی ساری اولاد میں سے افضل ترین جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک ہیں، مگر مصطفیٰ کا جو جز سیدہ زہرا پاک ہیں، جز کے معاملے میں کم سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور حضرت زینب بھی نہیں ہے. تو بالآخر میں آخر میں ناظرین کے سامنے یہی کہوں گا کہ ہر وہ شخص جس نے میرے آقا کے ساتھ وفا کی ہے، جس نے میرے آقا کریم کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا ایک عظیم ترین معیار قائم کیا ہے، ان کے ساتھ بغض کے بارے میں شائبہ بھی مت کیجیے. میرے آقا نے ایک سادہ سا مقولہ سامنے رکھا. حضور نے فرمایا لوگوں ساری دنیا ایک طرف چل پڑے اور علی مخالف سمت میں چل پڑے، تم ساری دنیا کو چھوڑ دینا اور علی کے پیچھے چل پڑنا. بس اپنے آپ سے اتنا پوچھئے گا کیا علی عثمان کے پیچھے کھڑے تھے یا نہیں تھے؟ کبھی تاریخ کی کتب میں بیٹھ کر یہ بھی دیکھیے گا کہ عثمان کی بیعت کے حق میں سب سے پہلے ووٹ کس نے دیا تھا؟ تو آپ کو علی صفحے اول میں نظر آئیں گے. عثمان کی شہادت کے وقت کس نے حفاظت کی تھی؟ تو آپ کو علی صفحے اول میں کھڑے نظر آئیں گے. کیا کہنا؟ عثمان کی تعریفوں کے لیے منبر پہ کب کون کھڑا ہوا تھا؟ تو سب سے پہلے علی اور مرتضیٰ نظر آئیں گے. عثمان کو ذوالنورین کے لقب سے تشریح سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ تو سب سے پہلے آپ کو علی نظر آئیں گے. بس میں یہیں پر آخر میں شاہ جی ختم کرتے کرتے سرکار میسم تمار کی بارگاہ میں بھی ایک بات کرتا چلوں. ناظرین، جس طرح سرکار عثمان پاک کی شہادت ایک بہت بڑا المناک حادثہ ہے، حضرت میسم تمار کی شہادت بھی ایک بہت بڑا المناک حادثہ ہے. میں اب بھی اس بندے کا نام نہیں لوں گا جس نے حضرت میسم تمار کو شہید کیا. پھر شاہ جی کو فون آ جائیں گے کہ بھئی یہ تو سکوت کے معاملات ہیں. میں اب بھی نام نہیں لوں گا، جہاں جہاں یہ موقع آئے گا میں یہ بات کرتا چلوں گا. ہاں یہ بھی وہیں کے معاملہ ہے جہاں پہ سکوت کو اختیار کیا جانا چاہیے. اور پھر دیکھیے حضرت میسم تمار شاہ جی ہر روز صبح کے وقت درخت کو پانی دیتے خود اور فرماتے جلدی بڑھاؤ. لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ درخت کو خود پانی کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے خود پانی دیتا ہوں کہ مجھے علی المرتضیٰ نے بتایا ہے کہ میسم میری محبت میں تو جب یہ درخت جوان ہو جائے گا تو اس درخت کی شاخ کے ساتھ پھانسی لے گا. اللہ اکبر. دنیا میں یہ علی کا واحد عاشق ہے، یکتا عاشق ہے، جس نے خود اپنے دار کو تیار کیا کہ میں علی کے عشق میں پھانسی چڑھنا چاہتا ہوں. واہ جی وہ کیا تھا قبلہ؟ وہ شیر کے فراز دار پہ میسم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. واہ واہ واہ. فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم بیان دیتے ہیں. یہ وہ حضرت میسم تمار ہیں کہ جو ہمہ وقت سرکار دو عالم سرکار علی المرتضیٰ کے ساتھ رہتے تھے. آپ کا کھجوروں کا بزنس تھا، کھجوروں کا کام کرتے تھے آپ. سرکار علی المرتضیٰ اکثر گزرتے حضرت میسم تمار کی دکان پر تشریف لے جاتے تھے. جب آپ تشریف لے جاتے وہاں پہ تو پھر حضرت میسم تمار نے ایک دن کہا کہ حضور آپ تشریف لے آئے ہیں تو میں ذرا باہر سے ہو کے آ رہا ہوں. تو سرکار علی المرتضیٰ جب بیٹھے تو آپ نے بھر کے لوگوں کو سارے کے ساری کھجوریں حضرت میسم تمار کی فروخت کر دی. جب واپس آئے تو آپ نے کہا حضور یہ ساری تو فروخت ہوگی اور زر مبادلہ کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا میسم
میں نے تیرے مال کا سودا اللہ کے ساتھ کر دیا. ہائے ہائے واہ واہ. پھر اس کے بعد حضرت مسلم تمار جب آتے آپ اپنا سارا مال بیچ کر اللہ کی راہ میں چلے جاتے. آپ فرماتے میں اپنے مولا کی سنت پہ عمل کرا ہوتے ہوئے روزانہ جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ. آپ حضرت مسلم تمار سے کسی نے پوچھا شاہ جی عشق کی انتہا دیکھیے کہ سب سے پہلا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی. پوچھا سب سے پہلا مسلم کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی. آپ نے فرمایا مصطفیٰ کا نائب کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی. فرمایا امام المتقین کون ہے؟ فرمایا علی. فرمایا امام الواصلین کون ہے؟ فرمایا علی. فرمایا یہ بتائیں کہ آپ کا محبوب ترین بندہ کون ہے؟ فرمایا علی. ذرا اگلا جملہ سنیے گا. حضرت مسلم تمار سے کسی نے پوچھا اچھا حضرت یہ بتائیں دنیا میں سب سے بڑا سائنسدان کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی. حضرت میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا تھا نا کہ جڑا کسے دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا. حضرت مسلم تمار کا بھی یہی مقام تھا کہ آپ ہم وقت جب بھی کوئی آپ سے کوئی بات پوچھتا تو آپ فرماتے علی. کوئی کچھ کہتا آپ فرماتے صرف علی. ہیں جی حضور. تو پھر جب آپ دار پر چڑھے علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے. میری تلوار کیسی ہے. لیکن بولا آپ کی زبان پہ ہر وقت گردان رہتی. سرکار مسلم تمار کو شہید کیا گیا. آپ کو پھانسی دی گئی کس جرم میں؟ صرف اس لیے کہ آپ ہر وقت علی علی کیا کرتے تھے. آپ ہر وقت علی علی. ایسے ہی تو نہیں میرے پاک علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جو بندہ مجھ سے ہم اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا. فرمایا ایک وہ تنگ دست ہوگا, دوسرا لوگوں کی تانوں کی زد میں ہوگا. تو کوئی بات نہیں, آج بھی لوگ اگر ہمیں تان و تشنی کرتے ہیں کہ شاہ جی رافضی ہو گئے ہیں, شاہ جی شیعہ ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں. ہم ہر وقت وہ تمام تر گالیاں تان لان اپنے سینے پہ تمغہ سمجھتے ہیں جو علی کے عشق میں ہمیں موصول ہوتی ہیں. بے شک بے شک. شاہ جی اور کہ وقت قریب ہے, میں آپ کی اجازت کے ساتھ کیونکہ ابھی انشاءاللہ 5-7 منٹ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اس ٹرانسمیشن کے اس اسپیشل سیگمنٹ کے بعد پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. میں اپنے ویورز کو تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ 1 یا 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ 14 اگست کی ان ساتوں کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں جب وطن عزیز پاکستان کو اللہ رب العزت نے آزاد مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر فائز فرمایا. تو انشاءاللہ اس سیلیبریشن کے اندر شامل ہونے کے لیے ہم نے بھی اس پروگرام کے اندر اپنا حصہ ملایا ہے. تمام ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سب کے لیے ہماری ٹیم نے ایک چھوٹی سی کاوش پیش کی ہے, اسے آپ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن میں پہلے اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علی احمد صاحب ہیں, سید احسن علی شاہ صاحب ہیں, اسد چودھری صاحب ہیں, ثقلین رشید صاحب ہیں, سیدہ شیرازی ہیں, بشیر سدھو صاحب ہیں, انعام الحق چشتی صاحب, محمد علی صاحب, سید محمد علی شرازی, نعمان مناز صاحب ہیں, محمد شہزاد صاحب ہیں, محمد عدنان صابری ہیں, اور جنگیز سیٹھ صاحب ہیں, ابو بکر مغل ہیں, افضال ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, قاسم میسم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, فضل فضا, ملک عمران منیر صاحب, سلیمان صاحب, حافظ اسجد وار صاحب, جتنے دیگر رفقا ہیں. میں بلا تخیر کیونکہ وقت 12 بجنے میں 1 منٹ ہے تو انشاءاللہ آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد ملتے ہیں. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. آپ تمامی احباب کو جشن آزادی مبارک ہو. ہماری اسکرین کی رونقیں جو آپ کے سامنے ہیں آپ لوگوں کی محبتوں کا ہی نتیجہ ہے یہ. میں انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ اس چھوٹے سی کلپ کو ملاحظہ فرمائیے جس کے اندر کشمیر کی اس وقت جو حالات ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے لیے ہمارے ٹیم کی طرف سے تیار کیا گیا ہے, اس کو پیش کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وطن وطن میرے آباد رہے تو, اے وطن وطن میرے آباد رہے تو, اے وطن وطن میرے آباد رہے تو, میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو, میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو, اے وطن تو ہی میری منزل ہے پہچان تجھی سے, تو ہی میری منزل ہے پہچان تجھی سے, پہنچوں میں جہاں بھی میری بنیاد رہے تو, پہنچوں میں جہاں بھی میری بنیاد رہے تو,
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। जी नाज़रीन, आप लोगों को मेरी तरफ से दियारिश की पूरी टीम की जानिब से किबला सैयद नसरुल्लाह शाह साहब काज़मी साहब की जानिब से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस मुसर्रत और पुरकैफ लम्हात में हम आपके साथ हैं। हमारी टीम की छोटी सी अदना सी काविश के तौर पर हम लोगों ने एक छोटा सा गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश किया है, और इस खुशी घड़ियों के अंदर हम लोग कश्मीर की आवाम के साथ भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज इस आज़ादी के जिन के सदके दुआ है, अल्लाह ताला कश्मीर को भी आज़ादी नसीब फरमाए कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ खज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं, घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोयत की महाल ना हो, कि पत्थरों से भी रोयत की महाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वकारे वतन, खुदा करे कि न खम हो सरे वकारे वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। वो एक फर्द हो तहजीब व फन का ओजो कमाल, वो एक फर्द हो तहजीब व फन का ओजे कमाल, कोई मलोल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी वतन, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयाते जुर्म ना हो, जिंदगी बबाल ना हो। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। जी किबला शाह जी, आप क्या फरमाना चाहेंगे इस बहुत ही पुरकैफ और पुरमसरत घड़ियों के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की हैं, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुसलमानों को आज़ाद मुमलिकत अता फरमाई, एक आज़ाद मुमलिकत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के नाम से एक मुल्क अता फरमाया। जी, मैं नाजरीन को मुबारकबाद से पहले ये कहता चलूं कि मोहम्मद अली फातिमा जब है बानी, हाँ, मोहम्मद अली फातिमा जब है बानी, हाँ, तो इकबाल क्यों ना बुलंद और होता, वाह, तो इकबाल क्यों ना बुलंद और होता, जमात करम कुतुब शामिल है इसमें, हाँ, जमात करम कुतुब शामिल है इसमें, तो आका को क्यों ना पसंद और होता। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम को हम तमाम की जानिब से ये मुबारक तरीन शबे ज़हूर पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। वासिफ साहब का जुमला मुझे फिर से याद आ रहा है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। वाह वाह वाह। पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। वाह वाह। मैं यहां पर एक छोटा सा वाकया अर्ज करता चलूं 1965 की जंग का। सियालकोट का एक बाबा, तारीख सियालकोट में ये एक वाकया नकल करते हैं कि सियालकोट का एक बाबा अपने घर के बाहर खड़ा हुआ, उसका घर चमिंडा के बिल्कुल करीब था, तो वह देखता है कि एक इंतहाई बर्क रफ्तार घोड़ा उसके पास से गुजरा और इतनी तेजी से रोशनी चमकी कि उसके सर के ऊपर जो गठड़ी मौजूद थी वो जमीन पे गिर गई। अभी वो इसी शशोपंज में मौजूद था कि दूसरा घोड़ा गुजरा, तो वो रोड के दरमियान खड़ा हो गया कि अब अगर कोई घोड़ा गुजरा तो मैं उसको रोकूंगा कि ए हसीनो माजबीन रोशनियों वालों, तुम हो कौन, किधर जा रहे हो, कि तुम्हारी वजह से ये गिर पड़ी ये गठड़ी नीचे, इसको मेरे सर पे रखो।
कहते अभी मैं ये सोच रहा था कि तीसरा घोड़ा गुजरा तो उसने तलवार निकाली और एक ही हाथ से यूं गठरी उठाई और उठा के मेरे सर पर रख दी। वाह, कहते हैं कि मैंने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। मैंने कहा मुझे ये बता तू है कौन, इतनी ताकत कि इस गठड़ी को उठाने के लिए मेरे 2 बेटों ने सहारा लेके मेरे सर पर रखी है और तुमने ऐसे करके उठा ली है। कहते हैं कि उस घोड़े वाले ने बहुत कहा कि मुझे जाने दो, मगर जब वो आदमी न टला तो घोड़े वाले ने जब चेहरे से नकाब उठाया तो वो सरकार अली उल मुर्तजा थे। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। उसने कहा हुजूर आप? फरमाया हाँ, जो मुझसे पहले गया वो हुसैन था, जो उससे पहले गया वो हसन था, मैं अली उल मुर्तजा हूं, हमें मदीने से मुस्तफा ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए चिवंडे के मकाम पे भेजा है। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया। कायद आजम तो पाकिस्तान से अलग होकर वापस इंग्लिस्तान चले गए थे। मेरे कायद की ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, फरमाया कायद उठ, मोहम्मद अली जनाब, मैं मोहम्मद अरबी तेरे साथ हूं, ये पाकिस्तान बन कर रहेगा। जब आप वापस आए तो सबसे पहले आकर हजूर पीर सैयद जमात अली शाह साहब से मिले और उस वक्त हजरत पीर जमात अली शाह साहब ने दूर से आते हुए मोहम्मद अली जनाब को देखकर मुस्कुराया, फरमाया है मोहम्मद अली जनाब, अब अगर तुम तहरीके पाकिस्तान से अलग भी हो जाते तो हम मोहम्मद के गुलामों ने ये बेड़ा उठा लिया था, पाकिस्तान बनकर रहना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तान हमेशा कायम होने के लिए आया है। तमाम मशाइख कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, उलमा मशाइख ने मिलकर इस पाकिस्तान के लिए अपना खून दिया है। अगर आप हजरात तारीख का मुताला फरमाए तो आपको पता लगेगा 17 लाख मुसलमानों की शहादत हुई और फिर ये आजादी आपको मिली। हमारा फर्ज बनता है, ये वतन से मोहब्बत सुन्नत है, लाजिम है, फर्ज है। याद कीजिए वो वक्त जब मेरे आका मक्का छोड़कर जा रहे थे तो मेरे हजूर ने क्या फरमाया, फरमाया मक्का मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता मगर तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। आइए मिलकर इस पाकिस्तान को खुशहाल कीजिए। जो इंसान जितना कर सकता है वो इस पाकिस्तान की बहाली और खुशहाली और बका के लिए करे। हर चीज इक़्तिदार आला के अफराद पर ना छोड़िए, कुछ जिम्मेदारियां आपकी और मेरी भी हैं। ये फर्ज और वाजिबात हमारे ऊपर भी हैं, तमाम लोगों पर नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार आला के लोगों पर नहीं है, हम सब पे भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पाकिस्तान को दायमी तरक्की अता फरमाए, इस नूर को हमेशा पनपता रखे, बढ़ता रखे, इसको बुलंदी उरूज पर अता इसको हमेशा रखे और हम तमाम बासियाने पाकिस्तान को अमन, इत्तेहाद, इत्तेफाक, यगानगत, बाहमी मोहब्बत जो है वो अता फरमाए और हम हमेशा ऐसे ही रहें। मेरा मुल्क हमेशा कायम दायम रहे, इसके बासी ऐसे ही कायम दायम रहे। कायद और इकबाल की रूहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत आला और अरफा मकाम अता फरमाए, उनके कबूर पे करोड़ हार रहमतें अता फरमाए। वो तमाम मशाइख उलमा जिन्होंने पाकिस्तान पे के लिए काम किया है उनको लाजिम मलजूम तौर पर उनकी कबूर पर करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत बेशुमार लातादाद रहमतों का नुज़ुल फरमाए। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की और आज उनके बाशिंदगान जो है वो यहाँ पर जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको हिदायत अता फरमाए और अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं है तो उनको गर्क फरमाए ताकि इस पाकिस्तान का वो बाल भी बीका न कर सके। फूलों से फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, बस ये पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान की कौम हमेशा पाइंदाबाद है। याद रखिएगा नाजरीन, ये वो खित्ता है जिसकी तरफ मेरे आका अपने सीने के 3 बटन खोल कर खुशबू लिया करते थे, फरमाते थे यहाँ से मुझे अपने गुलामों की खुशबू आती है। ये खित्ता कभी भी नाकाम होने के लिए बना ही नहीं है, ये खित्ता कभी खत्म होने के लिए बना ही नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही कायम दायम रहेगा। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया किबला शाह जी, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा और आज जिस तरह तीनों टॉपिक्स के ऊपर बड़े जामिया अंदाज के साथ मुख्तसरन बात की गई, यकीनन मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी सामीन हैं वो ज़रूर आशना भी हुए होंगे और महसूस भी हुए होंगे। जहाँ से सैयदना उस्मान पाक से गुफ्तगू का आगाज़ किया, मीर समेत पहुंचे और उसके बाद हम जश्न आज़ादी तक पहुंचे। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर वक्त एक गुफ्तगू करना यकीनन इसके अंदर आपकी काफ़ी मेहनतें शामिल है। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर और समर अता फरमाए अपनी शान शान। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, अपने तमाम व्यूअर्स का जो हमें यूट्यूब पर समात कर रहे हैं। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सैयद अब्दुर्रहमान शराजी, हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज
सैयद अब्दुल रहमान शराजी और हमारी आईडी सैयद अब्दुल रहमान शराजी पर जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप तमामी आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और इस खुशी की घड़ियों के अंदर हम आपके साथ हैं। आप तमामी अहबाब को जश्न आज़ादी मुबारक। अगले प्रोग्राम दियार इश्क तक की अगली एपिसोड तक के लिए अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए, इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हम सब का हामी नासिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते जाते एक खूबसूरत मेहमान मेरी स्क्रीन की जीनत पर शामदीद कहता हूँ। जिशु बाबा हमें देख रहे हैं, आपको शामदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप आखिरी वक्त के अंदर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। यकीनन आपको लुत्फ आएगा जब आप इस प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यूस देखेंगे स्टार्ट से। तो मैं अपने टीम से गुजारिश करूंगा कि आखिर में जश्न हवाले से तमाम व्यूअर्स जो हैं, जो शामिल हैं नहीं हैं, तो अभी खुसूसन जिशु भाई के लिए मैं चाहूँगा कि जो हमने मेरी नगमे का एहतमाम अपनी टीम की जानिब से किया है, वो आखिर में एक दफ़ा मैं अपने एडमिन से गुजारिश करूँगा ज़ियाद खान साहब से। और शहीर भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़ियाद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हाल रहती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें दारैन की खुशियाँ अता फरमाए, जिनकी वसातत से मियां इमरान साहब हैं, ज़िशान जाहिद साहब हैं और सैयद नोमान शाह साहब हैं। इसके अलावा सैयद नसरुल्लाह शाह साहब काज़मी साहब हैं, जैन सईदी साहब हैं, जिनकी मोहब्बतें शामिल हाल है। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। एक सरप्राइज गिफ्ट भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं किबला शाह जी की वसातत से लेके आ रहा हूँ। वो गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन एक सरप्राइज कह लें। इस जो आगे है मुहर्रमुल हराम शुरू हो रहा है, उस हवाले से एक अदना सी कोशिश करने की कोशिश की है मैंने और शाह जी के साथ मिलकर, बल्कि शाह जी की करम नवाजी है कि आपने अता फरमाया। और जो काम करने की कोशिश की है उस काबिल नहीं था मैं, और ना ही वो मैंने कभी किया है, लेकिन किबला शाह जी के हुक्म पर और किबला शाह जी ने मेरी फरमाइश पर उन अशार को, आपके लिखे हुए अशार को एक मुनफरिद अंदाज के साथ, उस अंदाज में कभी आपने पहले मुझे समा अल्लाह पाकों की जिक्र के लिए यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। और किबला जैन सईदी साहब ने बड़ी मोहब्बतें फरमाई हैं, आप तमाम की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया है। इंशाल्लाह जल्द ही वो अभी आपकी खिदमत में पेश करेंगे जब माह मुहर्रमुल हराम 7 मुहर्रमुल हराम को इंशाल्लाह वो रिलीज होगा इंशाल्लाह। तो आप सभी अब आपसे गुजारिश है कि उसको भी बड़ी मोहब्बतों से नवाजिएगा। अगले प्रोग्राम दियार इश्क तक की अगली एपिसोड तक के लिए इस मेज़बान सैयद अब्दुल रहमान शराजी को और सैयद नसरुल्लाह शाह साहब काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। वतन तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद